اور وہ اسی لیے کہتا ہے کہ مر جا، بزرگ کہتے ہیں کہ مر جا مرنے سے، کیونکہ قبرستان کہاں ہے؟ شہر سے باہر ہے یا شہر کے بیچ میں؟ چاہتے ہو نا تو قبروں میں بھی جایا کرو، اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے دل پہ۔ مزارات پہ بھی جایا کرو، اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے دل پہ۔ اکتساب فیض کا اصل ذریعہ تو مزارات ہی ہیں۔ یہاں تو الحمدللہ جتنا فیض مزارات سے حاصل کیا ہے وہ تو زندوں سے نہیں حاصل کیا بھائی، صاف بات ہے، بظاہر زندوں کی بات کر رہا ہوں۔ تب مرشد اپنی جگہ تھے، لیکن مرشد کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اس کے باوجود بھی سلسلہ چلتا رہا تو مزارات سے ہی رہا آج تک ہے۔ مکلی میں ایسی ایسی بارش میں ہوں کہ اتنا اتنا پانی، اور جہاں ہم پرسوں گئے تھے وہاں سے اصحابی بابا تک پیدل، رات کو بارش رک کے نہ دے، جانا تو ہے۔ اور ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں ہمیں نا اپنے ساتھ ساتھ کہ سانپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، کیونکہ وہ علاقہ ہی ایسا ہے سارا، چٹان پتھریلا علاقہ ہے سارا، ہے ہی کیا سوائے قبروں کے وہاں پہ جو اور جھاڑیوں کے؟ مکلی میں کچھ اور ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے آج تک کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ مطلب ایک زمانے میں کتنے لسانی فسادات ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، اس میں جاتے تھے، راستے بند ہوتے تھے، اس میں کبھی کچھ نہیں ہوا۔ کسی نے گاڑی روک کے اس میں کبھی کسی نے نہیں پوچھا۔ 90s کے اندر کتنا مسئلہ ہوتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے جب بھی کچھ نہیں ہوا جاتے تھے، حیدرآباد بھی جاتے تھے، ٹھٹا بھی جاتے تھے۔ وتوکل اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ لیکن وہی بات آ جاتی ہے، یقین کی بات آپ کی ہونی چاہیے۔ لیکن نیت گھر سے صرف ایک ہی ہوتی تھی، اکتساب فیض، منت مرادیں نہیں ہوتی تھی۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ان سے یہ مانگنا ہے، ان سے یہ مانگنا ہے، ان سے یہ مانگنا ہے۔ بھائی نیت ایک ہی ہوتی تھی کہ فیض کی نیت سے جانا ہے۔ تو خالی پھر وہ بھی نہیں بھیجتے تھے۔ جب آپ کسی کے پاس جائیں گے، بزرگ کے پاس بھی جائیں گے، کسی بڑے کے پاس جائیں گے، خاندان کے کسی بڑے کے پاس جائیں گے ملنے کے لیے، ٹھیک، ان سے ہیلو ہائی کرنے، حال چال پوچھنے کے لیے، تو وہ بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، 20 25 50 روپے ہاتھ میں رکھ کے بھیجتے ہی نہیں بھیجتے۔ تو بات ساری آگے ختم ہوتی ہے تمہارے یقین پہ اور تمہارے اخلاص پہ۔ اب سوال یہی ہوتا ہے کہ جی مزارات پہ جانے سے کیا ملتا ہے، ادھر جانے سے کیا ملتا ہے، وہاں تو لوگ قبریں پوج رہے ہوتے ہیں، وہاں تو یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ابے بھائی لوگ کچھ بھی کر رہے ہو تو اس سے کیا؟ ایک مزار کے اوپر ایک چادر ہونا کافی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے اوپر چادر کی ضرورت نہیں ہے۔
اب یہ لوگ گئے اتنی جگہ ساتھ میں جاتے ہیں، پوچھنے سے کبھی کہا میں نے کہ جناب یہاں سے چادریں لے لو، چادر چڑھانی ہے. وہاں گئے، یاسین پڑھی، فاتحہ وغیرہ پڑھی، سال ثواب کیا، اس کے بعد مراقبہ کیا، بیٹھے اور آگے. کیونکہ وہ صاحب مزار جو ہیں ان کو میری چادر کی ضرورت تھوڑی ہے بھائی. وہ جو چادر ڈالی جاتی ہے وہ بھی نشانی کے طور پہ ڈالی جاتی ہے تاکہ اسے آنے جانے والے کو یہ پتہ ہو کہ یہ کسی ولی اللہ کا مزار ہے، کسی عام آدمی کا نہیں ہے. اب اس پہ پورا دھندا چلا لیا انہوں نے کہ چادروں پہ چادریں ڈلے جا رہی ہیں. اور اس پہ کوئی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ 7 پھول لے کے جانا، وہ ایسے ایسے کر کے رکھنا، کوئی کہتا ہے جی یہ لے کے جانا، وہ لے کے جانا. سب کہنے کی بات ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ آپ کو سالے صاحب ان کو پہنچانا ہے، آپ غریبوں کو کھانا کھلا دیجیے، اس کا سالے صاحب پہنچائیے. سب سے افضل کام یہی ہے کہ آپ کھانا کھلائیے، اس کھانے کا جو ثواب ہے وہ ان کو پہنچائیے. ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو ہے وہ کھانا کھلانا جو ہے ایک بہترین عمل تھا، کیونکہ اس دور میں بھی یہی حال تھا کہ یا تو پہننے کو ہوتا تھا تو کھانے کو نہیں ہوتا تھا، کھانے کو ہوتا تو پہننے کو نہیں ہوتا تھا. آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں. لیکن اگر آپ کے گھر پہ کوئی کھانے کا وقت اگر ہے تب بھی کھانا کھلانا تواضع میں شامل ہے. اگر تواضع میں شامل نہیں ہوتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ یہودی کے گھر سے آٹا ادھار منگا کے کھلا رہے ہیں. مجھے اس کی دلیل بتا دو کہ کیوں. پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، سنا ہی نہیں سنا یہ واقعہ، سنا ہے نہیں سنا ہے نا. تو جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے اس کی تواضع کرتے یا نہیں کرتے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کھانا اکیلے کھاتے تھے؟ آپ کا دسترخوان اتنا وسیع ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، انتظار کرتے تھے دروازے پہ بیٹھ کے کہ جب تک 4 مہمان جمع نہ ہو جائے آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. اب حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کے کزن ہیں، وہاں پہ بھی جب ملائکہ عذاب کے لیے جا رہے تھے تو وہ آپ کے کھانے پہ، آپ کے دسترخوان پہ آ کے بیٹھے اور ان کو بتا کے پھر وہ آگے گئے. تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں دسترخوان وسیع کرنے سے جو ہے وہ خرچہ بڑھے گا. خرچہ تو بڑھے گا لیکن برکت ختم ہو گئی. جو میرے باپ دادا کے ہاتھ میں برکت تھی وہ برکت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی.